اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج میں اپنے ولاگ میں آپ کو ایک ایسے ادارے کے بارے میں گوش گزار کروں گا جو ادارہ جس انتہائی طاقتور ہے اور جس سے جو چاہے وہ کام کروا سکتا ہے اور زور زبردستی کروا سکتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں میں افواج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں افواج پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں تو میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں تو میں بیوروکریسی کی بات نہیں کر رہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ ایک سوشل میڈیا اور ویسے معاشرے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ دھونس دھاندلی سے اپنے کام کروا لیتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں آپ کی رائے بھی ضرور مانگوں گا کمنٹس میں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ فوج دھونس دھاندلی سے اپنے کام نہیں کرواتی، اپنے پرسنل کام جو ہیں وہ ریکویسٹ سے کرواتے ہیں۔ سیاستدان تو ویسے ہی بیچارے ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ تو بہت انٹیلیجنٹ قوم ہے، وہ تو بالکل پنجابی میں کہتے ہیں گلی تھاں تے پیر نہیں رکھتے۔ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو انتہائی طاقت، غصے اور روب سے سالو کرواتا ہے۔ وہ کون سا ادارہ ہے؟ وہ ادارہ ہے پاکستان کی عدلیہ۔ اب میں پوری عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں صرف مٹھی بھر عدلیہ کے ٹاپ جو سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے ایک سروے میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کا یعنی کہ معیار جو ہے وہ 139ویں نمبر پہ ہے۔ اگر 139ویں نمبر پہ ہے اس کی کریڈیبلٹی، تو ہمارے لیے یہ بھی بڑا پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تنزلی جتنی ہو رہی ہے اس میں عدلیہ کی ساکھ خراب جو ہوئی ہے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اگر ہمارا قاضی جو ہے وہ اگر اپرائٹ ہوگا اور قاضی جو ہے ہمارے پہلے 4 5 7 نمبروں میں ہماری عدلیہ آئے گی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ نہ فوج کوئی اپنی مرضی کا کام کر سکتی ہے، نہ آئین کی پامالی ہو سکتی ہے، نہ سیاستدان کوئی کرپشن کر سکتے ہیں، نہ بیوروکریٹ کوئی جائیدادیں بنا سکتے ہیں، اور نہ منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، نہ اسمگلنگ ہو سکتی ہے، نہ چوری ڈکیتی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی رشوت کا بازار گرم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سفارشی لوگوں کو جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی جا سکتی ہے۔ حالات سر یہ ہیں کہ عدلیہ کو، آپ نے وہ ہٹلر والی بات سنی ہوئی ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جرمنی میں کہ وہ اب ان کے کیا حالات ہیں، انہوں نے کہا جی ان کے ججز جو ہیں وہ سڑکوں پہ درختوں کے نیچے عدالتیں لگا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا وہ کر کیا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی فیصلے انصاف پہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کا مطلب ابھی تک وہ قوم زندہ ہے۔ تو میں تو کسی جج صاحبان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نا انصافی پہ مبنی فیصلے کر رہے ہیں، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، خیر مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نا آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا بڑا خوش آئند ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا، لگژری گاڑیاں قافلے لینے سے انکار کر دیا، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس میں یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کا جو اقدام ہے اس کو بارش کے پہلے قطرے کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عدلیہ کے مطلب جس طرح کے وہ اگر نہیں یقیناً وہ عدلیہ کے لیڈر ہیں، عدلیہ کے سپہ سالار ہیں، ان کے آپ سمجھیں کہ باس ہیں، تو جو بھی سافٹ لفظ ہو، تو اگر یہ تینوں میں اگر عدلیہ ان کو فالو کرنے لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ ملک کے خزانے پہ سے کافی بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ اور مٹھی بھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ مٹھی بھر جو عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہیں، ان کو ضرور ان کے نشاندہی کریں یا ان کو ان کے خلاف کوئی کارروائی ایسی کریں کہ تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھ سکیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹھیک ہونے سے آپ کے ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ کہتے ہیں نا پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں پھر معاشرے کو ٹھیک کریں گے، نہیں، ہمارے سے نہیں ہونا۔ عدلیہ ٹھیک ہو گئی نا، بالکل عدلیہ نمبر اپرائٹ ہو گئی اور 139 سے اٹھ کے ہم 5ویں نمبر پہ آ گئے معیار کے حوالے سے، کریڈیبلٹی کے حوالے سے، تو یقین کریں کہ پورا پاکستان درست ہو جائے گا۔ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کی پامالی کرے۔ میں فوج پاکستان کی بات کر رہا ہوں،
کوئی کسی طاقتور میں جرت نہیں ہوگی وہ قانون ہاتھ میں لے، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ دھونس دھاندلی سے اپنا کوئی کام کرائے۔ تو میں اس میں بات کروں گا، میرا دل تو نہیں چاہ رہا پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بات کرنی ہے۔ ایک جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، بڑے سینئر، انہوں نے اپنے صاحبزادے نے، ان کے امریکہ جانا ہے تو ان کے رجسٹرار نے خط لکھا ہے فارن آفس کو، اور خط میں لکھا ہے کہ وہ ابوظہبی پہنچیں گے، ابوظہبی کے کونسل جنرل ادھر جائیں اور جا کے انہیں پروٹوکول سے امیگریشن، آپ کو پتہ ہی تھا ایئر ویز پہ اگر امریکہ جائیں تو ابوظہبی میں آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، اور نیو یارک جا کے آپ کی امیگریشن نہیں ہوتی، آپ بس کاؤنٹر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ابوظہبی میں جب امیگریشن ہوگی، وہ پروٹوکول سے امیگریشن کلیئر کروا کے ان کو کوئی چائے پانی پوچھ کے ان کو پروٹوکول سے اگلے جہاز میں چڑھا دیں، پھر وہ جا کے اتریں گے جے ایف کے، یعنی کہ نیو یارک ایئرپورٹ پہ، جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ۔ تو جہاں پہ وہ اتریں گے وہاں پہ نیو یارک کے کونسل جنرل کو خط لکھا ہے، فارن آفس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو کاپی کریں، رجسٹرار نے کاپی ٹو کونسل جنرل کر دیا کہ آپ نے ادھر جا کے کونسل جنرل ریسیو کرنا ہے صاحب کو، صاحب کا سب لگیج پکڑنا ہے اور ان کو پروٹوکول سے گاڑی میں بٹھانا ہے، گاڑی ڈرائیور دینا ہے اور ان کو منزل مقصود کی طرف روانہ کر دینا ہے۔ اب یہ پہلے رجسٹرار صاحب نے فارن آفس کو فون کیا کہ جج صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ تشریف لے کے جانا چاہتے ہیں امریکہ، اور ہم اس طرح کونسل جنرلز کو ایک مراسلہ جاری کریں یا ٹیلی فونکلی کہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مراسلہ نہیں جاری کر سکتے، نہ ٹیلی فونکلی کر سکتے ہیں، جسٹس صاحب کا کوئی حکم ہے تو آپ ہمیں ان رائٹنگ لکھ کے بتا دیں۔ تو پاکستان میں جب کسی نے کوئی کام نہ کرنا ہو، کسی آفیسر کی یا کسی ڈاڑے آدمی کی کوئی سفارش آ جائے تو اسے وہ کہتے ہیں ڈرانے کے لیے کہ آپ نا ہمیں لکھ کے دے دیں تو ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ڈرتے، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف کسی کو کوئی پرسنل فیور مانگ رہے ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ کسی سے ریکویسٹ کریں یا کسی سے جو بھی ریکویسٹ ہی سمجھ لیں، ریکویسٹ کریں اور وہ کہے کہ سر ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، تو آرمی چیف اپنے ڈی سی سے یا ایم ایس سے کہیں کہ آپ لکھ کے ان رائٹنگ بھیج دو، اور وہ آرمی چیف کے لیٹر پہ لکھ کے بھیج دیں، تو اس کا مطلب کہ وہ بہت دلیر آدمی ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور وہ کوئی بھی قانون اور آئین کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ سٹنگ جسٹس اگر سرکاری کسی اسائنمنٹ پہ، کسی انگیجمنٹ پہ کہیں ٹریول کر رہے ہوں گے تو انہیں پروٹوکول الاؤ ہے۔ اگر وہ پرسنلی چھٹیوں پہ یا اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے ذاتی کوئی ٹور کر رہے ہیں تو انہیں پروٹوکول الاؤ نہیں۔ ادھر انہوں نے یہ خط لکھ دیا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے فارن آفس کو کہ ان کے صاحبزادے جسٹس باقر علی نجفی صاحب کے صاحبزادے محمد علی نجفی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ جانا ہے تو انہیں یہ پروٹوکول فراہم کیا جائے۔ اب ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا امریکہ کا ویزا جو ارینج ہوا ہوگا، وہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی مطلب ان کو وہ ویزے کے اہل نہیں تھے، نہیں لگ سکتا، پر وہ ان کا پروٹوکول کتنا ہوگا۔ ڈی جی فارن افیئر، ڈی جی امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کے لے کے ساتھ گئے ہوں گے، انہوں نے کافی پلائی ہوگی اور پاسپورٹ لیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے سر ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے فرضی بات کی ہے، پر جو ٹریولنگ میں اتنا پروٹوکول مانگ رہے ہیں وہ ادھر ہماری طرح جا کے لائنوں میں لگ کے ویزا تو نہیں لیں گے نا، یہ تو ان کی توہین ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب امیر علی بھٹی صاحب جو ہیں وہ بڑے مطلب قانون دان ہیں، بڑے زیرک قسم کے جج ہیں، بڑے باوقار ہیں اور بڑے معزز چیف جسٹس ہیں۔ تو ان کے حوالے سے میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ سر جی او آر ون لاہور میں کسی بھی ٹاپ بیوروکریٹ یا کوئی بھی گریڈ 21-22 کا جو افسر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم پنجاب میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے آئیڈیل ریزیڈنس پلیس جو ہے وہ جی او آر ون لاہور کی ہے، آفیسرز کالونی کو جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ جی او آر ون میں ہو۔ چیف جسٹس ہاؤس بھی خوش قسمتی سے جی او آر ون میں ہے، اس کے میری اعداد و شمار کے مطابق وہ کوئی 30-40 کنال سے کچھ زیادہ پر محیط ہے چیف جسٹس ہاؤس۔ یہ فیملی کے لیے ہے چیف جسٹس ہاؤس۔ اس جی او آر ون میں ایک سے زیادہ جسٹس ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں،
اب ایک ریسٹ ہاؤس چیف جسٹس ریسٹ ہاؤس ہے، جو چیف جسٹس کے گیسٹس ہوں گے وہ اس میں ٹھہریں گے، کسی عام جسٹس کے نہیں ٹھہریں گے۔ اچھا، ایک تو چیف جسٹس ہاؤس جو ہے وہ امیر علی بھٹی صاحب کے پاس ہے، ایک وہ ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کے پاس ہے، ایک وہ گھر جس میں جسٹس امیر علی بھٹی چیف جسٹس بننے سے پہلے رہائش پذیر تھے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ ان کے ایڈریس ہیں 19 ایکمن جیو آر 1 لاہور، 11 ایکمن جیو آر 1 لاہور، 26 ایکمن جیو آر 1 لاہور، 19 11 26، یہ تین ریزیڈنس جو ہیں وہ امیر علی بھٹی صاحب کے زیر استعمال ہیں، اور ایک ریزیڈنس میں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کتے، بلیاں اور جانور رکھے ہوئے ہیں، اور ان تین ریزیڈنس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سرکاری ملازم بھی تعینات ہیں۔ جب اتنے بڑے گھر ہوں گے تو مالی بھی ہوں گے، چوکیدار بھی ہوں گے، کوک بھی ہوں گے، کارپینٹر بھی ہوں گے، سینٹری ورکر بھی ہوں گے، آپ اندازہ لگا لینا۔ اور پھر سیکیورٹی پر معمور پولیس بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی پولیس بھی ہوگی، یہ تینوں گھروں پہ ہوگی، اور ریسٹ ہاؤس اور دونوں گھروں پہ ہوگی۔ اب جسٹس امیر علی بھٹی صاحب جو ہیں معزز جسٹس، اب پورا پنجاب جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ادارے کے سربراہ کے سامنے جا کے گڑ گڑانا چاہیے اور انصاف کی بھیک مانگنی چاہیے۔ تو یہ ان کے پاس آخری امید کا جو ہے نا وہ سہارا ہے، جسٹس امیر علی بھٹی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ اور جسٹس امیر علی بھٹی جو ہیں وہ ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے جیو آر، اور یہ گھروں کی اگر آپ مالیت لگا لیں، اگر ان گھروں کی مالیت لگا لیں تو ویسے تو وہ بکتے نہیں ہیں، پر اگر مالیت لگا لیں تو وہ اربوں روپے میں ہے۔ اور ایک گھر میں انہوں نے جانور رکھے ہوئے، جہاں پہ گریڈ 21-22 کے افسر جو ہیں وہ تڑپتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ گھر مل جائے۔ تو وہ ریسٹ ہاؤس بھی ان کے پاس ہی ہے اور ان کا اپنا گھر بھی ان کے پاس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اور معزز چیف جسٹس صاحبان کو، جسٹس صاحبان کو اپنے گھر سے احتساب شروع کرنا چاہیے، تاکہ عدلیہ کی ساکھ مزید بہتر ہو سکے، آنے والے وقت میں لوگوں کا اعتقاد اور اعتماد زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے ان پر، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا بہت اچھا مطلب ایک وہ ہے اضافہ بطور چیف جسٹس، اور ڈیفینیٹلی یہ جسٹس امیر علی بھٹی صاحب بھی بہت معزز آدمی ہیں اور انتہائی ان کے زیرک فیصلے ہیں، اہم فیصلے ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی تھوڑی اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھرنی چاہیے۔ آپ نے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔